السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم ریسرچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریسرچ کہتے کسے ہیں؟ واٹ از ریسرچ؟ ہم ریسرچ کرتے کیوں ہیں؟ وائی ڈو وی ڈو ریسرچ؟ ریسرچ ہوتی کیسے ہے؟ ہاؤ وی ڈو ریسرچ؟ ہو ڈز دا ریسرچ؟ ریسرچ کرتا کون ہے؟ اور ویئر ڈو وی ڈو ریسرچ؟ ریسرچ ہوتی کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے پوائنٹ جو ہے وہ ہے واٹ از ریسرچ؟ ریسرچ از اے سسٹمیٹک انویسٹیگیشن۔ جب بھی ہم کسی سبجیکٹ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے کرتے ہیں، سسٹمیٹک طریقے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ۔ کوئی بھی عمل تو خواہ کسی سبجیکٹ کے اوپر ہو یا کسی مسئلے کے اوپر ہو، مطلب یا تو ہم اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یا کسی مسئلے کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کو کرنے والا ریسرچر کہلاتا ہے۔ ابھی سسٹمیٹک سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اس کو اسٹیپ وائز کرتے ہیں، جیسے 1 2 3 اسٹیپس کے اندر سسٹمیٹیکلی۔ ریسرچ کی ٹائپس دو ہیں، بیسیکلی دو ہی ٹائپس ہیں اس کے۔ ایک ہے بیسک ریسرچ اور دوسری ہے اپلائیڈ ریسرچ۔ بیسک ریسرچ کا تعلق ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ہم اپنے سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اپنے ایریا کے اوپر۔ اور اپلائیڈ ریسرچ ہم تب کرتے ہیں جب کسی ایشو یا پرابلم کا حل نکالتے ہیں۔ بیسک ریسرچ کی بھی پھر ہم ڈفرینٹ نومینکلیچرز دیکھتے ہیں کہ اس کو پیور ریسرچ بھی کہتے ہیں، فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہلاتی ہے، تھیوریٹیکل ریسرچ بھی کہلاتی ہے، جس کا تعلق ہمارے تھیوری سے ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں تو یہ اس کو اکیڈیمک ریسرچ کہتے ہیں، مطلب ایک یونیورسٹی کے اندر اس کو اثر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اپلائیڈ ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے کہ جس کو ہم پریکٹیکلی سے انجام دیتے ہیں، اس کو ہم پرابلم سالونگ کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی بھی مسئلے کا حل کے لیے۔ اور اس کو ایکشن ریسرچ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں عمل کرتے ہیں، ایکشن میں لے کے آتے ہیں، اور اس کو ہم لیبس کے اندر بھی کرتے ہیں، اسٹوڈیوز کے اندر بھی کرتے ہیں، مارکیٹ پلیسز میں کرتے ہیں، اور کمیونٹی میں بھی، جیسے سوشل سائنٹسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ بیسک ریسرچ کا پرپس کیا ہے؟ دہرا دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم تھیوریٹیکل ریسرچ ہوتی ہے ساری، تو ہم کسی بھی ایریا میں، مطلب اپنی فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں جو ہم اپنی نالج کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں، اور وہ ہمارے سبجیکٹ ایریا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نالج ہے اس میں ہمیں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے کسی ایریا میں، کسی تھیوری میں، تو ہم اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے ہی فیلڈ میں نیو ایریاز کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو فردر اس کو انہینس کرتے ہیں اور نئی کنٹریبیوشن لے کے آتے ہیں۔ اور یہی ریسرچز اکثر پھر اپلائیڈ ریسرچز میں استعمال ہوتی ہیں، جو آلریڈی تھیوریٹیکل ریسرچز ہو چکی ہیں، جس کو پھر اس کی بنا پہ ہم پرابلم سالونگ میں یوز کرتے ہیں۔ دوبارہ سے دہرا دیں کہ بیسک ریسرچ کرتے کیوں ہیں؟ ٹو ڈیولپ نیو تھیریز۔ جب بھی ہم نئی تھیریز کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے، ہماری جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے، یا جب ہم نئی میتھڈالوجیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، نئے طور طریقے انویسٹیگیشن کے ہمارے جو ہوتے ہیں، تو اپنے ہی فیلڈ کے اندر جب ہم نئی میتھڈالوجیز انٹروڈیوس کرتے ہیں، دس کوڈ آلسو بی ڈن ود ان دا بیسک ریسرچ کے اس میں ٹائپ میں۔ اور جب ہم گیپس فائنڈ کرتے ہیں، وین یو فائنڈ ایشوز ود ان دی گیونگ ایریا، تو وہ اس ایگزسٹنگ نالج میں اگر ہمیں کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو فل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا ٹو ایکسپلور نیو ایریاز ود ان دا ایریا آف اوور ایکسپرٹیز۔ جب ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس میں ناولٹی لے کے آتے ہیں، نئی چیز لے کے آتے ہیں۔ اپلائیڈ ریسرچ کی کیا پوائنٹس ہیں اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ایک ایکشن بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے، جس میں ہم عمل میں چیزوں کو لے کے آتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پہ ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ ہم مسئلے کے حل کے لیے کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی سر انجام دیا جاتا ہے، یا لیبس میں، اسٹوڈیوز میں، فیکٹریز میں، فیلڈز میں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں آف دا نیو پروڈکٹس، ہم نیو پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں اس کی، تاکہ ہم وہ سروسز پرووائڈ کر سکیں اور اس کا پریکٹیکل سولوشن نکال سکیں کسی مسئلے کا، تھرو دا پروڈکٹ یا تھرو دا سروس۔ اچھا، ریسرچ ہوتی کیوں ہے، مطلب بیسیکلی ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو ریسرچ دو مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ انکوائری، جب ہم جیسے میں نے کہا کہ بیسک ریسرچ میں جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کسی سبجیکٹ میں فردر اپنی نالج کو انہینس کرنے کے لیے، انکوائری کے لیے ہم کرتے ہیں، یا پرابلم سالونگ کے لیے کرتے ہیں۔
تو یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے بیسیکلی ریسرچ ان دو چیزوں، یہ دو پوائنٹ جو میں نے اوپر مینشن کیے ہیں، اس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کرنے کے لیے جب ہم اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے، اس کے ذریعے ہم انفارمیشن اکٹھا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ریلیونٹ انفارمیشن، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہر جگہ کتنی زیادہ انفارمیشن موجود ہے، لیکن ہم اس میں سے سلیکٹیو انفارمیشن دیتے ہیں. اور یہ ہمیں پہ ہیلپ کرتی ہے وہی انڈرسٹینڈنگ، وہی انفارمیشن پرابلم سالونگ میں بھی اور ڈیسیجن میکنگ میں بھی. تو الٹیمیٹلی بینیفٹ کمیونٹی کو، انسانیت کو اس سے ملتا ہے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم ڈیسیجن میکنگ بھی کرتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے. ریسرچ کا مقصد یہی ہے، کیونکہ جتنی پروگرس دنیا میں ہوئی ہے اسی بنیاد پہ ہوئی ہے. ریسرچ کرتے کیسے ہیں؟ تو ریسرچ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن اس کو سمجھنا آسان ہے، اور ایک دفعہ سمجھ جائیں تو آپ پھر اس کو کبھی بھی نہیں مشکل سمجھیں گے. تو ریسرچ کے بیسک 5 اسٹیپس ہیں جو ہر فیلڈ میں اپلائی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، اور ان 5 اسٹیپس کے پھر فردر سب ٹائپس ہیں، لیکن بیسیکلی آپ ان کو سمجھ جائیں کہ وہ 5 اسٹیپس کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے جو عمل ہوتا ہے ایز اے ریسرچر ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کو، مطلب ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس ٹاپک میں وہ کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے، پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اور پھر سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں، وی لوکیٹ دی انفارمیشن، وہ سورس آف انفارمیشن لوکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم مواد کہاں سے اکٹھا کریں گے، انفارمیشن کہاں سے ڈھونڈیں گے. تو وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے، تو وہ لٹریچر میں ہمیں مل سکتی ہے. ہم لٹریچر ریویو اس کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم آرٹسٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، پریکٹیکل پرابلمس سالونگ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو پہ آرٹ ریویو کرتے ہیں. تیسرے اسٹیپ میں ہم انالائز کرتے ہیں اپنے ڈاٹا کو، جو انفارمیشن ہم نے اکٹھا کی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں، ریلیونٹ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ضروری ہٹا دیتے ہیں. پھر اسی انفارمیشن کو ہم آرگنائز کرتے ہیں اس ڈاٹا کو، اور ہم اس میں سے ڈیسیژن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا فائنڈنگس ہے اس میں. اور فائنلی پھر جو ہماری فائنڈنگس ہوتی ہے، ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے، ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو پریزنٹ کون سے فارم میں ہوتی ہے؟ رپورٹ فارم میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس کو تھیسس ڈسپلے جیسے ہمارا ہوتا ہے فائنل ڈسپلے اپنے پروڈکٹ کی لانچنگ جب کرتے ہیں تو وہ. اچھا، ریسرچ کرنے والا ہوتا کون ہے؟ تو کون کون ریسرچ کرتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں، آبویسلی یونیورسٹی کے لیول پہ وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. یونیورسٹی کے ٹیچرس بھی ریسرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ریکوائرڈ ہے. اور ریسرچ اسٹاف ہوتا ہے، جیسے کوئی پروجیکٹ ہے اس کے اندر ریسرچ اسٹاف کو ہائر کیا جاتا ہے. سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ نئی کنٹریبیوشنز لے کے آتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں. سوشل سائنٹسٹ کرتے ہیں، وہ بھی کمیونٹی کی ایشوز کے حوالے سے ریسرچز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ممبرز آف این جی اوز یا گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ مختلف مقاصد کے لیے پاپولیشن سے ریلیٹڈ یا کسی سوشل ایشو سے ریلیٹڈ وہ بھی ریسرچز کرتے ہیں. ریسرچ ہوتی کہاں پہ ہے؟ تو بیسیکلی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ اکیڈمیا میں ہوتی ہے. اکیڈمیا سے مراد مطلب انسٹیٹیوشنز، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو اسکول کچھ جگہوں پہ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، لیکن اسپیسیفکلی ہوتی یونیورسٹیز میں ہے. یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ریسرچ کنڈکٹ کریں. اس کے علاوہ لیبارٹریز کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹسٹ جو کرتے ہیں. فیکٹریز میں ہوتی ہے، انجینئرس وغیرہ. کمیونٹی ریسرچز ہوتی ہیں، جو کمیونٹی سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آرگنائزیشنز کا ذکر کیا. آج کے لیکچر میں ہم نے ریسرچ کے ڈفرینٹ پوائنٹس کو بریفلی کور کیا. نیکسٹ لیکچرز میں ہم ان کو الیبوریٹ طریقے سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو.